ہو رہا ہے. فرمایا تو کیا کرتی ہے؟ آج کل کے کوئی لوگ ہوں فوراً کہیں لو جی طوائف سے بات کر رہے ہیں فلانی سے کر رہے ہیں, لوگ تو اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اس نے کہا جی لوگ میرے پاس آتے ہیں, مجھے پیسے دیتے ہیں, وقت کا میں پیسہ جو دیتے ہیں, جو پھر وہ مجھے کہتے ہیں میں ان کا کہنا مانتی ہوں, کہنا ماننے کے میں پیسے لیتی ہوں. فرمایا ایسی بات ہے تو آج کی رات مجھے دے دے, اگر ایسی بات ہے تو آج کی رات مجھے دے دے, جتنے پیسے تو کہے گی میں تجھے دے دوں گا, کہنا میرا ماننا ہوگا. اس نے کہا جی مجھے پیسے چاہیے. وہ بھی پیسے دیتے ہیں, کہنا مانتی ہوں, آپ دیں گے؟ ان کا ٹھیک ہے. فرمایا چلو آج کی رات ہماری. مسلح اٹھایا, اس کے کوٹھے پہ چڑھ گئے. آپ لوگ ہوتے تو کتنے فتوے لگاتے, کتنی باتیں کرتے. ہمارا تو یہی حال ہے نا, اعتراض دوسرے پہ کرنے میں ہم کتنے تیز ہوتے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا تیرے پاس کوئی صاف ستھرے سادے کپڑے بھی ہیں جو بدن ڈھکتے ہوں پورا؟ اس نے کہا ہاں جی. فرمایا جا کے غسل کر اور سادہ پاکیزہ لباس پہن. اس نے کہا میں نہا چکی ہوں. فرمایا نہیں, جیسا میں کہہ رہا ہوں, تو نے کہا تھا نا کہنا مانے گی. وہ گئی, اس نے غسل کیا, سادہ لباس پہنا, اپنے آپ کو پورا ڈھانکا. حضرت صاحب نے فرمایا اب نماز پڑھنی آتی ہے؟ اس نے کہا جی کسی زمانے میں پڑھتی تھی. اب فرمایا میں تیرے سامنے پڑھتا ہوں, مجھے دیکھ, جیسے میں کروں ویسے کرنا. آپ نے مصلی بچھایا, نماز پڑھی. اس نے آپ کی نقل شروع کی. جب وہ سجدے میں گئی آپ نے اپنی چادر اتار کر اس پہ ڈال دی. چادر اتار کر اس پر ڈال. مولانا روم مثنوی میں پورا واقعہ لکھتے ہیں, یا اللہ یہ برائی کرتی تھی, اس کو زنا سے نماز تک میں لے آیا ہوں. زنا کرتی تھی, نماز تک اونچی میں لے آیا ہوں. اب اس کے دل کو اپنے حبیب کے صدقے اپنی طرف تو پھیر لے. قلبہا قلب طفیل مصطفیٰ. الہی اپنی طرف اس کے دل کو نبی کے صدقے تو پھیر لے, زنا سے نماز کی طرف میں لے آیا ہوں. چادر ڈالی ہوئی ہے, حضرت صاحب کی چادر اوپر پڑی ہوئی, ادھر ان کی دعا, اس کو سجدے میں توبہ کی توفیق مل گئی. حضرت صاحب نے اپنے ایک مرید سے اس کا نکاح کر دیا, اس کی اولاد میں ولی پیدا ہوئے. بلانے کا طریقہ, بلانے کا اونچی. میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ, نام نامی اسم گرامی حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ, حضرت کرما والے گنجے کرم, اکاڑا کے پاس مزار شریف ہے. 27 رمضان المبارک آپ کا وصال ہوا. جمعۃ الوداع میں آپ کا جنازہ تھا 1966 میں. حضرت صاحب کا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. بندے بیٹھے ہوئے نا, میری باتیں کسی اور سے, اس کی باتیں مجھ سے, نام نہیں لینا. لوگ ایسا کرتے ہیں, جو کرتے ہیں نا گناہ, وہ دوسرے کو پردہ بھی رہ جائے اصلاح بھی ہو جائے. لوگ آتے تھے بڑے بڑے سیٹھ بھی, وزیر بھی. حضرت صاحب کا وہ جو دیہاتی علاقہ سارا, فرمایا یہاں سے ٹوکری میں مٹی یہاں سے اٹھاؤ, وہاں جا کے ڈال دو. جن کو عادت نہ ہو چمچہ بھی اٹھانے کی, لوگ ایسے نازک, وہ اگر 10-5 سیر مٹی اٹھانی پڑ جائے تو پتہ لگ جاتا. تو وہ ایک ٹوکری ان کو بھر کے دی, جاؤ ادھر جا کے وہ دوسری طرف ڈالو. حضرت صاحب اتنا کہ وہ ایک ٹوکری تو کسی طرح لے جاتے تھے, پھر بھاگ جاتے تھے. تو حضرت صاحب فرماتے تھے میں تو چاہتا تھا اپنے گناہ پھینک جاتے, مگر یہ راضی. اپنے گھر سے چلتے تھے ہم, حضرت صاحب وہاں اعلان فرما دیتے تھے وہ فلانا آ رہا ہے. طریقہ اصلاح, میں نے آپ کو واقعہ سنایا کئی مرتبہ ان کی یہ کرامت. اکاڑا شہر
اس زمانے میں ضلع نہیں تھا، منڈ کمری کی تحصیل تھا. منڈ کمری کا نیا نام سائیوال. 25 میل کا فاصلہ ہے. اکاڑے میں ایک کوئی فیکٹری والا تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی. کسی کی دشمنی تھی، انہوں نے کہا کہ جی سونا بھی اٹھانا ہے، لڑکی بھی اٹھانی ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے. انہوں نے اپنے علاقے کے گنڈے سے، جس طرح کرائے کے گنڈے ہوتے ہیں، رابطہ کیا. پیسے دیں گے تو نے یہ کام کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس. جن کی کار ہوتی تھی سب پہچان لیتے تھے یہ فلانے کی گاڑی، کیونکہ اتنی گاڑیاں نہیں تھی. کو 50 سال پرانی بات سنا رہا ہوں آپ کو. وہ جو شخص تھا، جو اس وقت جو گنڈا تھا، جس کو وہ اس زمانے میں کہتے تھے، میں اس سے ملا بھی ہوا ہوں، اس کی شکل بھی دیکھی ہوئی ہے. اس کو پیسے دیے، وہ شہر میں سائیوال سے اکاڑا آ گیا. جب پہنچا تو عصر کا وقت تھا. لوگوں نے کہا شہر میں نہ جاؤ، اس کے ساتھی جو 4-5 تھے پہچانے جاؤ گے. اندھیرا ہو جائے، مغرب ہو جائے تو اس کے بعد، چونکہ اس زمانے میں یہ کھمبے وغیرہ تھے نہیں، تو اس وقت جانا پہچانے ہی نہیں جاؤ گے. ابھی تو جاؤ گے پتہ چل جائے گا. ان کا یہ اتنا ٹائم کہاں گزارے. ان کا یہ سیدھی سڑک پر 3 میل کے فاصلے پہ حضرت کرما والا آستانہ ہے، وہاں چلتے ہیں. کھانا بھی وہاں ملتا ہے فری، تو کھانا لنگر شریف کا کھائیں گے. کھانا کھا کے اتنی دیر میں مغرب ہو جائے گی، ہم آ جائیں گے شہر میں. بہت اچھا، چلو جی آ گئے. حضرت کے عام مغرب کے فوراً بعد دسترخوان بچ جاتا تھا. حضرت نگرانی فرماتے تھے، لوگوں کو کھانا ایک برتن میں 4 آدمی بیٹھ گئے، جو بھی ہوتا تھا کھانا وہ ملتا تھا. حضرت نگرانی فرماتے تھے کہ سب کو کھانا مل رہا. یہ بھی آئے ہوئے تھے، نماز تو انہوں نے پڑھی نہیں، لیکن یہ کہ کھانے میں آ کے بیٹھ گئے. اب کس ارادے سے آیا ہے، کون آیا. حضرت کے یہاں سنت طریقہ بٹھانے کا، کرنے کا، سنتوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. اس جس شخص کو مقرر کیا گیا تھا لڑکی اٹھانے اور چوری کے لیے، حضرت اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. ویسے چکر لگاتے رہتے تھے، اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. جو کھانا کھلانے والا، اس کو لانگری کہتے ہیں پنجابی میں، لانگری. فرماؤ لانگری، اس کی پلیٹ میں زیادہ ڈال، اس نے بڑی محنت کرنی ہے. اس نے بڑی اس کی پلیٹ میں زیادہ ڈال دے. ساتھ ہی اس کے کندھے پہ حضرت نے ہاتھ رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ اتنا کہہ کہ حضرت تشریف لے گئے، اس کو کھانا بھول گیا. کھانا بھول گیا. آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگ گئے. ساتھیوں نے کہا کھانا کہا؟ کھانا بھول گیا. جملے کا مطلب وہی سمجھا تھا نا، دوسروں کو تو نہیں پتا تھا نا. حضرت صاحب کا کشف کے حضرت نے دیکھ لیا. وہ منٹ گزرے، کھانا اٹھ گیا سارا، لوگ کھا کے، وہ لوگ کہنے لگے چلنا کام کرنا. وہ وہیں بیٹھا رو رہا ہے. وہ ساتھیوں نے کہا تو ہمیں مروائے گا، ہماری یہاں پہچان ہو جائے گی، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں جاتا، مجھے نہیں پتا، میں یہیں بیٹھا ہوں. وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ وہیں رو رہا ہے. ساری رات تڑپتا رہا، 3 دن روتا تڑپتا رہا. صفائی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اونچی. روتے تڑپتے، کپڑے خراب. حضرت صاحب نے فرمایا اس کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ. وہ آیا، حضرت کے ہاتھ پہ مرید ہوا، تائب ہوا. اس کی اتنی داڑھی سینے تک آتی تھی، پھر اس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. حضرت کا مرید بنا. میں نے وہاں دیکھا اس کو، مجھے بتایا یہ وہ شخص ہے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ
بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، جس دے نال میں نیو لگایا اوہو جئی میں ہوئی، اور جس سے میرا پیار ہو گیا میں اسی جیسا ہو گیا۔ دعوے تو ہم سب کرتے ہیں نبی سے محبت کے، ان کی ادائیں اپناتے نہیں، تو اللہ کی طرف بلانا ہے، طریقہ ہوتا ہے بلانے کا، کہیں واز کرنا ہے، کہیں نصیحت کرنی ہے، کہیں پیار سے سمجھانا ہے، لٹھ مار کے بلایا جا سکتا اونچی وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ نبی کون سی راہ پر ہے؟ اونچی۔ تو وہ لوگ جو ترجمہ کرتے ہوئے لکھیں کہ نبی کو پتہ نہیں راستہ کدھر ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، سمجھتے نہیں، قرآن نبی کی شان میں اترا ہے۔ نہیں جی وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، تو میں نے کہا تیرے باپ کا نام اذان میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ نماز میں تجھ پر کیوں نہیں درود بھیجا جاتا؟ اگر تو بھی بشر مان، ہاں وہ بشر ضرور ہے، مگر وہ ایسے بشر ہے کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ اللہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں شرم کرو، حیا کرو۔ اللہ فرما رہا نبی کو آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ کون سی راہ پر ہیں؟ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ان کی عادت ہے، یہ لوگ کتنی دلیلیں دے دو مانتے نہیں ہیں۔ وہ آپ کو میں نے لطیفہ سنایا ہوا نا، ایک بیٹا ماں کے پاس آیا، ماں کوا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا نہیں۔ اماں میں نے شرط لگا لی ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا، کوا سفید نہیں ہوتا، کوا کالا ہوتا ہے۔ اماں میں نے شرط لگا لی۔ اس نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا۔ کہنے لگا اماں میں نہیں ہاروں گا۔ اس نے کہا بیٹا جب کوا سفید نہیں ہوتا تھا تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا اماں میں مانوں گا ہی نہیں، میں مانوں گا ہی نہیں، جب مانوں گا نہیں تو ہاروں گا نہیں۔ ان کی وہی رٹ ہے، کچھ کر لو انہوں نے ماننا۔ وہ ابو جہل نے بلایا نا بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو، بات آئی شق القمر پہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، وہ آپ کا کلمہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔ وہ پھر کہنے لگا نہیں یہ تو وہی جادو ہے، انہوں نے ماننا۔ کنکر پکڑ کے ابو جہل آیا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو ایک بات پوچھ رہا ہے، میں 2 بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا میں بتاؤں گا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا تو نے ماننا مثنوی میں مولانا روم نے لکھا نا، مٹھی بھر کے نا کنکر پتھر پکڑ کے ابو جہل آ گیا۔ حضور بتائیں، گر رسولی چیست در دستم نہاں، اگر تو رسول ہے بتا میری مٹھی میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر تو اونچی کہو۔ وہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ چھپی ہوئی باتیں رسول جانتا۔ مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں نبی کو کیا خبر؟ تمہیں خبر نہیں ہے، اللہ نبی سے کچھ چھپاتا نہیں۔ فرمایا تیری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے۔ اس نے تو ایسے ہی مٹھی بھری تھی، گنے بھی نہیں تھے۔
حضور نے فرمایا پتھر کے ٹکڑے ہیں اور وہ بھی اس نے کھول کے دیکھا تو واقعی فرمایا کان کے قریب لے جا. وہ کان کے قریب لے گیا تو 6 کے 6 نے کلمہ پڑھ دیا. پھینکا اس نے فوراً مٹھی میں اس کنکروں کو. کہاں آئے کنکر؟ نبی کے قدموں میں. کہاں آئے؟ اور جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا کافر کی مٹھی میں تھے. نبی کا نام لیا, نبی کے قدموں میں جگہ مل گئی. پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا, ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا. انہوں نے ماننا نہیں, اڑی. شیطان نے اڑی کی نا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا شیطان. حضرت موسیٰ نے فرمایا تو کتنا اچھا تھا, نماز پڑھتا تھا, فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, آدھا کلمہ بھی پڑھتا تھا, اور تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, مردود ہو گیا, توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے, ہمارے گناہ چھوٹے ہیں, اس کی شان بڑی ہے. اس نے کہا اچھا اگر توبہ قبول ہو سکتی ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں. فرمایا میں سفارش کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سفارش کریں, میں توبہ کرنے کو تیار ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, تھانوی نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ یہ نماز پڑھتا تھا, آدھا کلمہ بھی پڑھتا تھا, غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو, سفارش کر رہے ہو, تمہاری سفارش نہیں ٹالتے. اس سے کہو آدم کو سجدہ نہیں کیا, آدم کی قبر کو سجدہ کر دے, ہم راضی, گناہ معاف. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش, اور بڑا سستا چھوٹ گیا. آئے شیطان کو کہا تو بڑا سستا چھوٹ گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ راضی ہو گیا. اللہ فرماتا ہے آدم کو سجدہ نہیں کیا, آدم کی قبر کو سجدہ کر دے, ہم راضی, خطا معاف. اس نے کہا موسیٰ اور زندہ آدم کو نہیں کیا, مردہ کو کہاں سے کروں گا, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. اڑی چھوڑی, مانا نہیں. تو جو نہیں مانتے اڑی کرتے ہیں, پھر ان کو کچھ ملتا ہے. تو اللہ کی طرف بلانا ہے, لیکن کیسے بلانا ہے یہ بھی اللہ والوں سے سیکھنا ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, باقی بیان انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.